برادران اسلام، چند دن پہلے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک عراقی نیاد، سویڈن کا شہری جو ملحد ہے، اللہ کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اہانت کی۔ سب سے پہلے وہ پولیس کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا میں قرآن کو جلانا چاہتا ہوں، قرآن کی اہانت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے اور مجھے پروٹیکشن دی جائے۔ پولیس نے اجازت دینے سے انکار کر دی۔ پھر وہ عدالت چلا گیا اور عدالت نے پھر اسے قرآن کو جلانے کی، اہانت کرنے کی اجازت دی، اور ساتھ پولیس کو بھی اس نے حکم دیا، عدالت نے، کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پروٹیکشن دے۔ اور پھر اس نے یہ اعلان کیا کہ میں عید والے دن مسلمانوں کی جہاں عید ہو رہی ہوگی ان کے سامنے قرآن کو جلاؤں، قرآن کی بے حرمتی کروں۔ مسلمانوں کو جب پتہ چلا، سویڈن کے مسلمانوں کو، وہ بھی عدالت گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، مسلمان 2 ارب پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ جائے، اس حکم کو واپس لیں۔ لیکن عدالت نے کہا ہر شخص کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، ہم اس حکم کو واپس نہیں لے سکتے۔ پھر وہ خطیب صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ اگر اس نے یہ عمل کرنا ہی ہے تو ہمارے سامنے تو نہ کرے، یہ کسی اور جگہ اس کو منتقل کر، آپ اس کو حکم دیں کہ کسی اور جگہ یہ عمل کرے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہ کرے۔ مگر عدالت نے یہ حکم ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور پھر پولیس کی حفاظت میں اس دن جب مسلمانوں کا خوشی کا دن تھا، تہوار کا دن تھا، اور مسلمان پوری دنیا میں عید کی خوشیاں منا رہے تھے، اور لاکھوں مسلمان بیت اللہ میں حج ادا کر رہے تھے، اور قربانی کا دن، خوشی کا دن، اس دن مسلمانوں کے سامنے اس نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ اور یہ آئے روز پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ آج سے 1 مہینہ پہلے اسی سویڈن کے اندر ایک شخص نے قرآن کو ترکی سفارت کے سامنے جا کر جلایا تھا۔ یہ دن بدن یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 ارب مسلمان 57 اسلامی ممالک مذمتی قراردادوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سویڈن کا مکمل سفارتی بائیکاٹ کیا جائے، نہ صرف سفارتی بائیکاٹ کیا جائے بلکہ تمام مسلمان ممالک سویڈن سے آنے والی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ لگ پتہ جائے گا۔ ناروے میں جب گستاخی ہوئی تھی تو UAE نے، متحدہ عرب امارات نے ڈیری پروڈکٹس پر پابندی لگا دی ناروے کی۔ چند دن کے بعد ان کا وزیر اعظم وہاں جا کر معافی مانگ کر آیا۔ 2 ارب مسلمان، اور آئے روز قرآن کے جلانے کے واقعات، قرآن کی بے حرمتی۔ ہم بھی آج پورے پاکستان کے اندر تقریباً ہر مسجد کے اندر قرآن کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور پھر لوگ سڑکوں پر بھی آئیں گے۔ مگر میں دوسری طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہماری پارلیمنٹ نے بھی مشترکہ اجلاس بلایا ہے، اور اس مشترکہ اجلاس میں کیا کیا جائے گا کہ مذمتی قرارداد سویڈن کے خلاف قبول کی جائے، پیش کی جائے گی۔ مگر سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے، ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو افراد موجود ہیں
ان کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ ہمیں ان کی بے حرمتی نظر آ رہی ہے اور اپنی بے حرمتی ہم جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس پارلیمنٹ کے اندر جو افراد موجود ہیں، کتنے افراد ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنے افراد ہیں؟ چلو ترجمہ تو دور کی بات ہے، کتنے افراد ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کئی بار ویڈیو وائرل ہوتی ہے کسی نہ کسی سینیٹر کی، کسی نہ کسی قومی اسمبلی کے ممبر کی، اس کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی۔ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ہمیں ان کی گستاخی نظر آ رہی ہے، مگر ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اخبار میں ہمارا ناغہ نہیں ہوگا، قرآن میں ناغے ہوں گے۔ قرآن نہیں پڑھتے ہم، قرآن سے ہمارا تعلق ہی نہیں۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، ناول پڑھیں گے، افسانے پڑھیں گے، ڈائجسٹ پڑھیں گے، اخبارات، ایک اخبار۔ بعض بندوں کی یہ عادت دیکھی گئی ہے 4-5 اخباروں کو روزانہ پڑھتے ہیں، مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ہر روز ہم موبائل پر گھنٹوں صرف کر دیں گے، گھنٹوں وقت ضائع کر دیں گے، کبھی گیمیں کھیل کر، کبھی پروگرام دیکھ کر، کبھی ڈرامے دیکھ کر، کبھی فلمیں دیکھ کر، اور ساری رات ہمارا نوجوان طبقہ ساری رات فلمیں، ڈرامے اور گانے سنتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان جب گونجتی ہے تو پھر وہ ڈرامہ بند کر کے سو جاتا ہے۔ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اور میرے بھائیوں، صحابہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن سے تعلق ایسا جوڑا۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا بخاری شریف کے اندر، ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 7 دن مہمان رہا۔ تزیفت ابا ہریرہ 7، میں 7 دن تک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان رہا۔ فکان ہوا وامرأته وخادمه یعتکفون اللیل اثلاثا، وہ اور ان کی اہلیہ اور ان کے خادم نے شب بیداری کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی۔ یصلی ھذا ثم یوقظ ھذا، رات کے 1/3 حصے میں ایک صاحب نماز پڑھتے، پھر وہ دوسرے کو بیدار کر دیتے۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے گھر میں 7 دن مہمان بنا رہا۔ گھر کے 3 افراد تھے، ایک ابو ہریرہ، ایک ان کی اہلیہ، ایک ان کا خادم، اور انہوں نے رات کے 3 حصے کر لیے تھے۔ ایک حصے کے اندر خادم اٹھتا، 1/3 رات نماز پڑھتا اور نماز میں قرآن پڑھتا رہتا، اور شب بیداری اور قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی، اور پھر اس کے بعد وہ سو جاتا۔ دوسرا گھر کا فرد اٹھتا اور وہ 1/3 رات تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، اور پھر وہ تیسرا سو جاتا اور وہ تیسرے کو اٹھاتا، اور وہ تیسرا بھی صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے۔ یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام جن کے گھر کے اندر ساری رات قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے گھر کے اندر ساری رات ڈرامے چلتے رہتے ہیں، ساری رات فلمیں چلتی رہتی ہیں، ساری رات ہم گانے اور موسیقی سنتے رہتے ہیں۔ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ اور صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اقرأ القرآن فی شہر، اور قرآن کو 1 مہینے میں پڑھا کرو، 1 مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کتنے دن میں قرآن پڑھو؟ فرمایا 1 مہینے میں پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ پڑھے ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں،
جس نے 3 دن سے کم دنوں میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 دن میں، اے اللہ کے نبی اس سے زیادہ میں طاقت رکھتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا 5 دن مکمل کر لیا کرو، پھر بعض روایات میں آتا ہے 3 دن میں مکمل کر۔ اندازہ کریں کتنا تعلق قرآن کے ساتھ، اور ہمارا کتنا تعلق ہے؟ ہمارا قرآن کے مطابق اخلاق ہے، کردار ہے، ہمارے معاملات ہیں قرآن کے مطابق، ہماری خلوت، ہماری جلوت قرآن کے خلاف، ہماری سیاست قرآن کے خلاف، ہمارا تعلیم و تعلم قرآن کے خلاف، ہر چیز قرآن کے خلاف، اور ہم نکلیں گے میدان کے اندر مذمت کرنے کے لیے، اور پہلے اپنی مذمت کرو، اپنی تو مذمت کرو نا۔ قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ ہم ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں ہر مہینے، یہ اعلان کرتے ہیں بھائی آؤ قرآن پڑھنے کے لیے آؤ، فری کتابیں بھی فری دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ پڑھنے آتے ہیں؟ 10-12 لوگ آگے بیٹھے ہو، 15-20 لوگ آ جائیں گے، پھر ہمیں اپنے کام یاد آ جاتے ہیں، یہ سمجھ تو آ رہی ہے مگر کیا کریں، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری۔ اور میرے بھائیوں قرآن سے جڑ جاؤ، جو قرآن سے جڑ گئے اور ساری زندگی قرآن کے لیے کام کرتے رہے اور آخری عمر میں بھی ندامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنَدِمْتُ عَلَىٰ تَضَيُّعِ أَكْثَرَ أَوْقَاتِي فِي غَيْرِ مَعَانِ الْقُرْآنِ، مجھے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے عمر عزیز کا بہت سا حصہ قرآن حکیم کے علاوہ دوسرے علوم میں صرف کر دیا۔ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ کہ میں نے عمر عزیز کا بہت بڑا حصہ قرآن کے علاوہ دوسرے علوم میں صرف کر دیا۔ اور ہم تو ساری زندگی قرآن کے خلاف ہی گزار رہے ہیں۔ ہمارے کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں یہ واقعہ کئی بار پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ برطانیہ کے اندر ایک اسلامک سینٹر کے ایک عالم دین کہ ایک صاحب نے اپنے گھر میں افطاری رکھی، تو وہ ان کے گھر افطاری کرنے گئے۔ اب وہاں نا انہوں نے دیکھا اس کے جس کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ پاؤنڈ وہاں پڑے ہوئے تھے اور وہ اڑ رہے تھے ہوا کی وجہ سے۔ انہوں نے وہ سارے پاؤنڈ اکٹھے کیے اور وہاں قرآن پڑا ہوا تھا، قرآن کے اندر انہوں نے رکھ دیے کہ یہ قرآن کھولیں گے تو ان کو پاؤنڈ مل جائیں گے۔ انہیں بتانا یاد نہ رہا، افطاری کر کے کھانا وغیرہ کھا کے چلے گئے، تو دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھے اور کہنے لگے دیکھو جی مولوی صاحب جاندی دفعہ پیسے ہی چک کے لے گئے، ہمارے پاؤنڈ پڑے ہوئے تھے اٹھا کے لے گئے۔ دین کا کام کرتے ہیں، ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، واعظ و تبلیغ کرتے ہیں اور ہمارے پاؤنڈ اٹھا کے، لیکن انہوں نے ان سے پوچھا نہیں۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال کے بعد پھر انہوں نے گھر میں افطاری رکھی، حضرت صاحب ان کے گھر گئے، انہوں نے صاحب خانہ نے کہہ دیا حضرت صاحب میں سارا سال بس اندر ہی کڑدا رہا، تسی پچھلی دفعہ بھی آئے سی تو ساڈے کچھ پاؤنڈ پے سی تسی چک کے لے گئے سی، تو بڑا افسوس ہویا کہ تانوں یہ زیب نہیں سی۔ تو وہ مولانا صاحب زارو کتار رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، وہ کہنے لگے مولوی صاحب اسی واپس نہیں لیں گے، واپس نہ کرنا، رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے مجھے اس بات سے رونا نہیں آ رہا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ 1 سال گزر گیا تم نے وہ قرآن کھولا ہی نہیں، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ قرآن پکڑو۔ انہوں نے قرآن پکڑا تو اس کو کھولا، اس کے اندر وہ پاؤنڈ موجود تھے۔ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ 1 سال ہو گیا تم نے اس قرآن کو کھولا نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہی صورتحال ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، قرآن نہ کھولتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے وما احب ان یاتی علی یوم ولا لیلۃ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دن اور رات
مجھ پر ایسی آئے الا انظروا فی اللہ، جس میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی دن کوئی رات ایسی گزرے کہ جس رات میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ اپنا جائزہ لیں، ہم کتنا قرآن سے، ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بے حرمتی کر رہے ہیں اور انہوں نے باز نہیں آنا، لیکن یہ یاد رکھیں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے فرمایا یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے جو ہے نا وہ منہوں سے اس چراغ کو، اس نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اسے پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے اوراق تو جلا سکتے ہیں، مگر قرآن وہ کتاب ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے سینے کے اندر موجود ہے، سینوں کے اندر موجود ہے۔ اور انشاءاللہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اٹھائی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ۔ اور قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور عربی زبان یہ دنیا کی واحد زبان ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا کی ہر زبان 100 سال کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے اور 500 سال کے بعد مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مستشرق ہے فرانس کا، ارلسٹ رینا، اس نے عربی پر بڑی ریسرچ کی ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کی ہر زبان کا بچپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، پھر موت ہوتی ہے۔ ہر زبان کا بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت۔ وہ کہتا ہے عربی زبان ایک واحد زبان ہے، آج جیسی ہے 100 سال پہلے بھی ایسی تھی، 500 سال پہلے بھی ایسی تھی، 1000 سال پہلے بھی ایسی تھی۔ وہ کہتا ہے آج جیسی ہے 500 سال بعد بھی ایسی ہوگی، 1000 سال بعد بھی ایسی ہوگی، اور ہمارا ایمان ہے قیامت تک بھی ایسی ہی رہے گی، اس لیے کہ اس زبان کے اندر اللہ نے قرآن نازل کر کے اس زبان کو ہمیشگی اور دوام بخش دیا ہے۔ تو جو قرآن سے تعلق بنا لے گا، قرآن سے جڑ جائے گا، اللہ اسے بھی دوام بخشے گا، اسے بھی ہمیشگی عطا دے گا۔ تو جڑ جائیں قرآن سے، تعلق بنا لیں۔ آج ہم ان کو اس طرح جواب دیں کہ وہ قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم قرآن پر صحیح معنوں کے اندر ایمان لائیں گے۔ قرآن نے جو قوانین ہمارے لیے جو ہے نا وہ بھیجے ہیں، ہم اس کے مطابق چلیں گے، اور ہماری پارلیمنٹ جہاں یہ قرارداد، مذمتی قرارداد منظور کر رہی ہے، وہاں جو انہوں نے 700 قوانین قرآن کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف پارلیمنٹ، پاکستانی پارلیمنٹ نے پاس کر رکھے ہیں، انہیں اس بات کو بھی جو ہے نا وہاں اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ان 700 قوانین کو واپس کر رہے ہیں اور ان کو قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر صحیح معنوں کے اندر ہم قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اپنی گستاخیاں چھوڑنا ہوگی۔ آج عہد کریں مسجد کے اندر بیٹھ کر، ہمارا کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرے گی کہ جس میں ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں۔ کریں سب عہد، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی قرآن کا ترجمہ ایک بار بھی نہیں پڑھتے۔ بلکہ ایک میرے شاگرد بزرگ مجھے کہنے لگے، مجھے قاری صاحب بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میں ایک مسجد میں گیا اور وہاں پر جا کر میں نے جو خطیب تھا، خطیب، اس سے کہا حضرت صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے قرآن ترجمے کے ساتھ کتنی بار پڑھا ہے؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگا میں تو ایک بار بھی نہیں پڑھی، ایک بار بھی نہیں پڑھا، ایک بار بھی نہیں پڑھا۔ ساری زندگی گزر، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے۔ میری ایک کلاس کے اندر ایک صحافی تھے، فوت ہو گئے ہیں، دی نیوز کے، انگریزی میں کالم لکھتے تھے، مجھے نہیں پتا تھا وہ آیا کرتے تھے، بزرگ ہو گئے، فوت ہو گئے ہیں، تو وہ اکثر ہویا کرتے تھے۔
جب ہمارا پہلا سپارہ ختم ہوا تو اس وقت مجھے پتا چلا، انہوں نے تاثرات بیان کی، تو کہنے لگے کہ میں نے پوری زندگی اتنی موٹی موٹی انگریزی کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں اور کبھی قرآن کی طرف دھیان نہیں کیا، اب مرنے کے قریب آیا ہوں اور آپ نے یہاں کلاس شروع کی ہے تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اب تو اللہ کا شکر کریں کہ آخری وقت میں آپ کو اللہ نے موقع فراہم کر دیا قرآن کے ساتھ، اور پھر جب تک وہ زندہ رہے بیماری کے باوجود 2-3 بندے ان کو اٹھا کر مسجد کے اندر لے کر آتے تھے، وہ قرآن کے ساتھ تعلق انہوں نے بنایا، قرآن کے ساتھ جڑ گئے۔ میرے بھائیو، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، ہم کم از کم اس کو ایک بار تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ یہی آج کا سبق ہے۔ وہ قرآن کی بے حرمتی کریں، ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن جیسا اخلاق بنائیں گے، قرآن جیسے اعمال کریں گے، قرآن جیسا کردار بنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔